بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت جبکہ بھارت کے زیر تسلط جموں اینڈ کشمیر کی وادی میں کرفیو کا 33واں روز ہے، ہر گھر کے سامنے ایک بھارتی فوجی کھڑا ہے۔ کشمیری عوام اپنے ہی گھروں میں محصور ہیں، انہیں خوراک، ادویات اور دیگر انسانی ضروریات اور سہولیات کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے قائدین کو بھی گرفتار یا گھروں پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہاں جاری لاک ڈاؤن کے انسانی زندگیوں پر پڑنے والے اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک عالمی مہم کشمیر کو بولنے دو کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی تنظیم نے قابض بھارتی حکومت کے گورنر ستیہ پال ملک کو خط لکھا ہے، جس میں ریاست میں مذکورہ بالا تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مہم کے تحت ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پیج پر جا کر کوئی بھی شخص اپنے نام اور ای میل ایڈریس کے ذریعے بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے گورنر ستیہ پال ملک کو ای میل کرے گا اور ان سے کشمیر میں پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ جبکہ عالمی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار اور تشدد کا نشانہ بنانے کا انکشاف کیا ہے۔ کاروبار زندگی معطل، دکانیں بند، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ وادی کشمیر اور جموں کے 5 اضلاع میں مسلسل کرفیو اور جبری پابندیوں کے باوجود سری نگر اور دیگر شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ بڑی تعداد میں کشمیریوں کو اتر پردیش، لکھنؤ وغیرہ کی مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب معروف بھارتی صحافی نروپما سبرامنیم نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کشمیر کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ بھارت میں ان کے حق میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ حریت کارکنوں نے مقبوضہ کشمیر کی سڑکوں پر آویزاں کیے گئے پوسٹروں اور پمفلٹوں کے ذریعے کہا ہے کہ کشمیری عوام کسی کو مقبوضہ علاقے میں آنے اور ہندو توا کا نظریہ اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حریت کارکنوں نے یہ بات بھارتی ریاست مہاراشٹرا کی حکومت کے اس اعلان پر کہ وہ مقبوضہ علاقے میں 2 تفریحی مقامات کے لیے اراضی خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کے جواب میں کہی ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف جھمبر آزاد کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبصر دفتر کے باہر سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے گروپوں کے زیر اہتمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سربراہ آکار پٹیل نے کہا کہ 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے جب سے کشمیریوں کی خیریت کی کوئی خبر نہیں سنی۔ ذرائع مواصلات پر مکمل پابندی کے باعث وہاں کے 80 لاکھ افراد کی زندگی پٹڑی سے اتر گئی ہے۔ پابندیوں کا دورانیہ اب مزید طویل نہیں ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ نیا کشمیر کشمیریوں کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسری جانب لندن میں قائم جموں اینڈ کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 42ویں اجلاس میں پیش کرنے کے لیے عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل کو بھجوائی گئی ایک دستاویز میں کشمیر سے بھارتی فوجیوں کے انخلاء اور وہاں اقوام متحدہ کی فورس کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی تناظر میں ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ جب مسلمان شہید ہوتے ہیں تو کیا عالمی برادری کی انسانیت مر جاتی ہے؟ وزیر اعظم نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے کرفیو کا آج 33واں دن ہے۔ بھارتی فوج محاصرے میں کشمیریوں کو شہید اور زخمی کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ادویات ناپید ہو چکی ہیں، جبکہ مواصلاتی بلیک آؤٹ سے کشمیری اپنوں اور دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ دنیا بھارتی مظالم پر کیوں خاموش ہے؟ دنیا کے 1.3 ارب مسلمانوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ معزز ناظرین، بھارت کے زیر تسلط جموں اینڈ کشمیر کی وادی میں بھارتی افواج کی جانب سے لاک ڈاؤن اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے کہ اس نے ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے عالمی ادارے کا ضمیر بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اب اس عالمی ادارے کی طرف سے بھارت کے زیر تسلط جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی سی صورتحال کے
انسانی زندگی پر اثرات اجاگر کرنے کے لیے کشمیر کو بولنے دو کی جس مہم کا آغاز کیا گیا ہے وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شروع ہونے والی ایک اہم مہم ہے، جس کے ذریعے بھارت کی طرف سے اس کے زیر تسلط جموں اینڈ کشمیر کی وادی میں محصور کیے گئے عوام کی تکالیف اور پریشانیوں کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ معزز ناظرین، پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا بہت ہی اہم ہے کہ عالمی برادری کی انسانیت اس وقت مر جاتی ہے جب دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ اس نے دنیا بھر میں مظلوم اور آزادی کی جدوجہد میں مصروف عوام کی ہمیشہ حمایت کی ہے، اور اس سلسلے میں فلسطین کے عوام کی مسلسل حمایت ایک اہم مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ذکر کرنا زیادہ اہم ہوگا کہ مسلمانوں نے دنیا بھر کے مظلوم عوام کی حمایت میں مسلم اور غیر مسلم میں کبھی فرق روا نہیں رکھا، جس کی مثال یہ ہے کہ جب ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے خلاف نسل کشی کی مہم چلائی گئی تو اس وقت برِ صغیر کے مسلمانوں کی طرف سے ہٹلر کی مذمت کی گئی۔ اس وقت جبکہ بھارت میں علیحدگی کی کئی ایک تحریکیں چل رہی ہیں جنہیں بھارت اپنی افواج کے ذریعے قابو میں کیے ہوئے ہے، آنے والے وقت میں بھارت کے زیر تسلط کشمیر کی وادی کے عوام پر بھارتی افواج کی طرف سے ظلم و ستم کا نتیجہ لازمی بھارت کی ان تحریکوں کو حوصلہ افزائی بخشے گا اور اس کا ذریعہ بنے گا اور بھارت کے کئی ٹکڑے کرنے میں راہ ہموار کرے گا۔ اس وقت بھارت کے حکمرانوں کو تاریخ کا یہ سبق فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آزادی کی تحریکوں کو کبھی تشدد اور بزور قوت دبایا نہیں جا سکتا۔ اس وقت کشمیریوں کی جد و جہد ایک ایسی تاریخی مثال پیش کرتی ہے جس کا بجا طور پر عالمی برادری کو ادراک کرنا چاہیے۔ اس وقت جبکہ پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کی حمایت کے لیے مختلف قسم کے سفارتی اور اخلاقی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا کے تمام اہم دارالحکومتوں سے رابطے کر کے انہیں مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں پر بھارت کے ظلم و ستم کے متعلق بجا طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ عالمی برادری کشمیر کی وادی کے عوام کی مشکلات سے شناسا ہو اور پھر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بھی عالمی حمایت حاصل ہو۔